مائیں بھی اس طرح بعض اوقات کرتی ہیں، باپ بھی کر لیتے ہیں، جذبات کے اندر آ کے اس طرح اپنے بچوں کو بد دعا بھی دے دیتے ہیں، اس طرح بد دعا دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور ایسی قبول ہو کہ بندہ زندگی بھر پچھتانا شروع کر دے۔ اسی طرح ایک ماں کا واقعہ آیا کہ اس کا ایک بیٹا تھا، بڑا نیک تھا، اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرنے والا تھا۔ ان کا ایک پرانا گھر تھا، ماں نے کہا کہ بیٹا اس گھر کی ہم دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، اس گھر کو تم جو ہے نا بالکل توڑ دو تاکہ دوبارہ مستری لگوا کے ہم اس کو دوبارہ نئے سرے سے بنائیں گے۔ اب یہ بیٹا چند مزدوروں کو لے کے اس کے اندر گیا، پرانی عمارت تھی، وہ عمارت کی دیوار اس نوجوان کے اوپر گری اور اس کی ساری ہڈیاں جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی، بالکل وہ آخری دم کے اندر آ گیا، نزع کا عالم آ گیا۔ اب اس کی ماں کو پتا چلا تو ماں کی تو سانس رک گئی کہ میرا ایک ہی بیٹا، جوان بیٹا اور اتنا مجھے راضی کرنے والا بیٹا، اس کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اور اس سے بڑی پریشانی اس کو اس بات کی بنی، پھر بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ بچپن کے اندر ایک بار میرے اس بیٹے سے ایک نقصان ہوا تھا، اس نے ایک چیز توڑی تھی اور میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری ساری ہڈیاں توڑے، تو نے یہ توڑا ہے، جس طرح تم نے یہ گلاس یا کپ یا کوئی چیز بھی ٹوٹی، جس طرح تم نے اس چیز کو توڑا ہے اللہ تیری ساری ہڈیاں توڑ دے۔ تو ماں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بچپن کا واقعہ تھا، اس وقت میری زبان سے بد دعا ضرور نکلی لیکن آج وہ بد دعا پوری ہوئی تو آج میں پچھتا رہی ہوں۔ اور پھر بیٹے کے پاس آ کے کہہ رہی تھی کہ بیٹا سارے گھر کو توڑ دو، سارے برتن توڑ دو لیکن تم دوبارہ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ تو بعض اوقات وہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹے چھوٹے نقصان پہ اپنے ہی اولاد کو گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، باپ بھی گالی دے رہا ہوتا ہے، اس کو بعض اوقات بد دعا بھی دے دیتا ہے کہ تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو گر جائے، تجھے بجلی لگ جائے، اس طرح کی بد دعائیں دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے وہ قبول ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر زندگی بھر کا پچھتاوا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ کاش ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ جیسا اللہ نے لکھا تھا ویسا ہو گیا۔